عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ایک اور دن کے لیے جو اس کے فضل کے وسیلے سے ہمیں مہیا ہوئی ہے۔ یہ خداوند کی رحمت کی بنا ہے کہ ہم ایک اور دن نفس حیات رکھ سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے نور ہے، اور اسے اپنے دل میں جگہ دینے سے خداوند کا کلام ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، ہر اس لغزش سے بچاتا ہے جو دنیا میں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خدا کا کلام واضح ہے، یہ سمجھ سے باہر نہیں، کیونکہ خداوند ہمارا آسمانی باپ ہے۔ جیسا کہ ایک باپ اپنے بچوں سے ان الفاظ میں بات کرتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آئے، اسی طریقے سے خداوند کا کلام ہمارے لیے ایک شیریں کلام ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر نہ ہو۔ ہمیں صرف خداوند کے کلام پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کی محبت ایسا عظیم محبت ہے جس کی مثال ہم کسی فلسفے یا مذہب یا دین یا کسی بھی چیز میں نہیں پاتے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند نے ہمیں ازلی اور ابدی محبت کی ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں، جب آدم و حوا نے خداوند کی نافرمانی کی اور وہ اس گناہ میں داخل ہوئے جس کی خدا کی رضایت ہرگز نہ تھی، تب بھی خدا نے ایک بامحبت باپ، ایک رحیم باپ، ایک پرفضل باپ ہو کر اس نے آدم کو پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ یہی ہم پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 9 آیت میں پڑھتے ہیں۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ یہ محبت کی پکار ہے انسانیت کے لیے، ہم سب کے لیے۔ خداوند اب بھی آج اسی وقت آپ کو بھی پکارتا ہے کہ اے میرے بندے تو کہاں ہے؟ میں تیری تلاش میں نکلا ہوں۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت جب ہے سو وہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت کی وجہ سے خداوند نے انسانی جامہ پہن کر ہمارے بیچ میں آیا۔ خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ خداوند کا جو یہ محبت ہے، عظیم محبت، یہ ازلی اور ابدی محبت ہے۔ جب ہم یرمیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، خداوند کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ یہاں پر اپنی شفقت بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی دلدل میں ہیں یا اگر ہم کسی کنویں میں پھنسے ہوئے ہیں تو کوئی ہمیں اٹھا لے، ہمارا دستگیر بنے اور ہمیں اپنی طرف کھینچے۔ یا اس مصور کو اگر ہم مثال لے لیں جو ایک خوبصورت تصویر بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ اپنی شہکاری کو دکھاتا ہے، تو اس شہکاری میں وہ اپنے سب دیتا ہے، وہ دن رات محنت کر کے اس تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں نے کھینچا، یعنی میں نے نقاشی کی، یعنی میں نے تجھے اپنی طرف
راغب کیا، اور یہ محبت، میری یہ محبت ازلی ہے۔ یرمیہ کی کتاب 31 باب اور اس کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے، خداوند قدیم سے، خداوند جو ہے وہ قدیم کا خداوند ہے، وہ قدیم کا خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت کی۔ یعنی یہ محبت ایک زمانے، ایک وقت پر مضمر نہیں، بلکہ یہ ابدی و ازلی محبت ہے، نہ ختم ہونے والا محبت ہے، اور میں نے اسی محبت سے تجھے محبت کی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت کا مطلب بھی محبت ہی ہے، میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی یا ظاہر کیا، یا تجھے میں نے اپنی طرف کھینچا۔ ایسی ہے خدا کی محبت۔ تو یہ ہے خدا کی ابدی محبت، اور خدا کی محبت نہ صرف ابدی ہے، نہ صرف وہ ہمیں پکارتا ہے، بلکہ عملی طور پر خدا نے ہمیں اپنی محبت دکھایا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ خداوند نے نہ صرف کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، بلکہ اس نے کر کے دکھایا۔ اسے کہتے ہیں عملی محبت۔ تو اس عملی محبت کو ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں، بالخصوص 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیات میں ہم اگر غور کریں تو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے خدا کی ازلی و ابدی محبت اور اس کا عملی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب اولاد ہمارے لیے بہت شیریں، اولاد ہمارے لیے بیش بہا ہے، اور ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کو کچھ ہو۔ میرا ایک بیٹا ہے نیتھن، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اگر اسے کوئی آنچ آئے تو تکلیف مجھے اتنی زیادہ ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس تکلیف میں ڈالوں، مگر اپنے اکلوتے بیٹے کو اس تکلیف میں ہرگز نہ جانے دوں۔ خداوند کا ایک ہی بیٹا تھا، خداوند یسوع مسیح، اور خداوند نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی بخش دیا۔ یہ ہے وہ عظیم محبت جسے ہم خدا کی عملی محبت کہتے ہیں۔ در عمل خدا نے ہم سے محبت جتائی۔ تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ اب یہاں پر مسیحیت میں، مکتب مسیح میں، کتاب مقدس میں انسانوں کے لیے 2 نہیں، صرف ایک شرط ہے، 3 نہیں، صرف ایک شرط ہے۔ قوانین لا انتہا نہیں، صرف ایک قانون ہے، اور وہ ہے اگر ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس سے بڑھ کر محبت ہم کہاں پا سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر محبت ہم کس سرزمین، کس فلسفے، کس مذہب یا کس دین میں پاتے ہیں؟ صرف مکتب مسیح میں ہم اس محبت کو پا سکتے ہیں کہ اس نے ہم سے اتنی بے پناہ محبت کی، اتنی بے پناہ محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ایک ہی شرط، ایمان لانا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ نہ مرے، کیونکہ مرنا جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لیا۔ وہ موا تاکہ ہم زندہ رہیں، اس نے اپنی جان دے دی تاکہ ہم جان حاصل کر سکیں۔
اس نے جہنم کی آگ اپنے اوپر لی تاکہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت بخشے۔ خداوند کی ابدی و ازلی محبت ایسی ہی عظیم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ جہنم نہ جائے، بلکہ اسے ہمیشہ کی زندگی ملے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب مسیحیت میں یہ نہیں کہ چلو میں تیرا گناہ اپنے اوپر لیتا ہوں بھائی، اے بہن میں تیرا گناہ اپنے اوپر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ سارے انسانوں کا گناہ جو ہے خداوند نے ایک شخص پر، ایک انسان پر جو خداوند ہے اور وہ 100% خداوند ہو کر 100% انسان بنا اور اس انسان پر لادا سارے گناہوں کو، اور وہ ہماری خاطر موا۔ اس نے ہمیں ضمانت دی محبت کی، فضل کی، ابدی زندگی کی ضمانت دی، اور اس ضمانت میں ہم خدا کی تائید کو یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو 17ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اس نے ہمیں محکوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حکم کے نیچے سے اٹھا کر ابدی زندگی بخشنے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اب جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اس پر کبھی سزا کا حکم نہیں ہوتا، مگر جو ایمان نہیں لاتا، یہاں پر یہ بھی لکھا ہے جو ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ابھی سے ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہمیں جہنم بھیجے، خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت بھیجے، ابدی زندگی دے۔ اب یہ ہم پر ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ بھائی میں آب حیات ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے اس شخص سے زندگی کے پانی کا چشمہ جو ہے وہ بہتا ہے۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تجھے یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، اب یہ تجھ پر ہے، آپ پر مضمر ہے کہ آپ اس تحفے کو حاصل کریں یا آپ اس تحفے کو رد کریں۔ یعنی خداوند ڈنڈے کے زور پر آپ کو جنت بھیجنے والا نہیں، بلکہ خداوند نے آپ کو اختیار بخشا ہے۔ آپ کی مرضی کے بنا پر خداوند کہتا ہے کہ میں آپ کو ابدی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ناظرین، میرے بھائیوں بہنوں، آدم و حوا میں چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ آپ جو میرے بھائی بہن ہیں آدم و حوا میں، آپ میرے بھائی بہن بنے یسوع مسیح میں۔ اسی وجہ سے خدا کا کلام کہتا ہے جو بھی اس پر ایمان لائے خداوند اس شخص کو ابدی زندگی بخشتا ہے اور موت سے بچاتا ہے۔ یہ خداوند کا عظیم تحفہ ہے اور یہ ایک عملی تحفہ ہے۔ خداوند نے عملی طور پر اپنی محبت جتائے اور اس نے کہا میں تجھ سے اتنا محبت کرتا ہوں، اتنا پیار ہے مجھے تم سے کہ میں نے اس پیار کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے میں نے صلیب پر اپنی جان دے دی، میں نے صلیب پر اپنی جان دے دی تاکہ میں تجھے بچا سکوں۔ کیا ہی محبت ہے خدا کی محبت۔ اور پھر اس سے بڑھ کر خداوند کی جو محبت ہے وہ نہ تھمنے والا محبت ہے، نہ ختم ہونے والا محبت ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز اس کو خراب نہیں کر سکتا، کوئی بھی قوت یا قدرت
ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم نے خداوند سے محبت کیا، بلکہ یہ کہ خداوند نے ہم سے محبت کیا، یعنی اس کے محبت کے وسیلے سے ہم نے وہ محبت سیکھی۔ اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں خداوند کے نہ تھمنے والی محبت کے بارے میں۔ تو خداوند کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ رومیوں کی کتاب، رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کے 8ویں باب میں 31ویں آیت کے بعد ہم پڑھتے ہیں، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیوں کا درجہ پاتے ہیں اس ایمان کے وسیلے سے جو خداوند یسوع مسیح پر ہے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کیا ہم زبور شریف میں نہیں پڑھتے کہ خداوند میرا گڈریا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کبھی کسی چیز کی گھٹی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی؟ خداوند میرا گڈریا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم وہی دیکھتے ہیں، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ یا کون سی ایسی مخالفت ہے جو ہمیں خدا سے دور کر سکتا ہے؟ بکلام دیگر اگر ہم اس کو بکلام دیگر پڑھیں تو ایسی کون سی مخالفت ہے، کون سی دشمنی ہے، کون سی طاقت یا قوت ہے جو ہمیں اس محبت سے الگ کر سکے؟ پس اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ سوچنے والی بات ہے، خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا بلکہ اسے دے دیا، یہاں تک دے دیا کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر موا، اپنی جان قربان کر دی ہماری خاطر۔ اس نے واقعی طور پر سب کچھ ہمیں دے دیا، اور اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ جب اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا تو باقی چیزیں کیا ہیں؟ باقی چیزیں کیا ہیں؟ کیا خدا نے، ہمارے خدا باپ نے یہ سب چیزیں تخلیق نہیں کی؟ کیا ہمارے خداوند نے سب چیزوں کو نہیں بنایا؟ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی محبت اتنی عظیم ہے اور یہ نہ تھمنے والا محبت ہے۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہے۔ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ تو خدا کی محبت اور اس کی عظمت اس کی محبت میں کچھ یوں ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ کیا بلکہ اسے دے دیا بطور تحفہ۔ اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہمیں نہ صرف راست باز ٹھہراتا ہے بلکہ خداوند ہمیں بلاتا ہے، اور خداوند ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون ہے جو ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا یا کر سکے گا؟ یہاں پر کچھ کلمات ہیں جس پر ہمیں سوچنی چاہیے۔ کیا مصیبت وہ چیز ہے؟ کیا تنگی یا ظلم یا اکال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں خداوند کی محبت سے الگ کر سکتا ہے یا ہمیں چھین سکتا ہے خداوند کی محبت سے؟ چنانچہ لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں۔ یہ مسیحیوں کے بارے میں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی میری جان بھی لے
تو بھی میں خداوند کے ہاتھ میں محفوظ ہوں۔ اگر کوئی میری جان کو بھی لے لے اس دنیا میں تو میری آخرت جو ہے وہ تائید شدہ ہے، وہ تکمیل ہے، اور کوئی بھی چیز خدا کی حفاظت سے مجھے چھین نہیں سکتا۔ تبھی یہاں پر لکھا ہے کہ کیا مصیبت ہے، کیا تنگی ہے، کیا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار، یا اگر آج کی زبان میں ہم بات کریں کیا بندوق ہے، کیا توپ ہے، کیا طیارے ہیں، کیا ایٹم بم ہے، کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے چھین نہیں سکتا، جدا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لکھا ہے ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والے بھیڑوں کے برابر گنے گئے ہیں۔ جی ہاں، جب ہم مسیحیوں کے دکھوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعاً خدا نے ہمیں اپنی محبت سے ایسی مضبوطی سے باندھا ہے کہ کوئی ہمیں چھین نہیں سکتا، موت بھی چھین نہیں سکتا، زندگی بھی چھین نہیں سکتے، اور فرشتے بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، اس خدا نے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک فاتح محبت، فتح دینے والی محبت کی بات کرتے ہیں، فتح دینے والی محبت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، یعنی مستقبل کی چیزیں، آنے والے چیزوں کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، اور کوئی بھی مخلوق ہمیں خدا کی اس عظیم محبت سے ہرگز جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا کی جو محبت ہے وہ ہمیں خداوند کے محفوظ ہاتھوں میں دیتا ہے۔ ہم خداوند کے ہاتھوں کے سپرد ہیں، اور کسی میں یہ جرت اور قدرت نہیں کہ ہمیں خدا کی محبت سے کوئی بھی چھین سکیں۔ ہم فاتح لوگ ہیں، ہمارا جو فتح ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں مضمر ہے۔ جو راز نہفتہ خداوند کی محبت میں ہم دیکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور اس نے ہمیں وہ حفاظت دی ہے۔ اور خداوند کی محبت، آخر میں خداوند کی محبت بے پناہ ہے، کوئی پیمائش اس محبت میں نہیں۔ ہم اپنے انسانی حکمت اور عقل اور جستجو کے وسیلے سے ہم خداوند کی محبت کی پیمائش ہرگز نہیں کر سکتے، اتنی بے پناہ محبت ہے۔ یوحنا کی جو پہلی خط ہے 3 باب میں اور پہلی ہی آیت میں یہاں پر لکھا ہے، غور کرو، یہاں پر لکھا ہے دیکھو، غور کرو، سوچو، دھیان دو اس بات پر، دیکھو خدا باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں۔ ہم خدا کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خداوند ہمیں کیسا مرتبہ دیتا ہے؟ ہم شہزادے اور شہزادیاں کہنے والے لوگ بنتے ہیں۔ تو اب یہ سوچیں، خداوند جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کے محل میں ہر کوئی تو آ جا نہیں سکتا، مگر بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں بلا جھجک بادشاہ کے خوابگاہ میں داخل ہو سکتا ہے، اسے اپنے ابا جان کہہ کر پکار سکتا ہے۔ اسی طرح سے
خداوند نے ہمیں وہ رتبہ دیا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں اور بلا جھجک اور بغیر کسی ڈر کے ہم خدا کے پاس جائیں، اس کی مقدس گاہ میں کبھی بھی جائیں اور کہیں ابا اے باپ، ابا اے باپ۔ تو خدا کی بے پناہ محبت کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ اگر دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کیونکہ دنیا نے اسے بھی نہیں جانا، اگر دنیا ہمیں شہزادے اور شہزادیوں کے رتبے میں نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے اس کو نہیں جانا۔ تو دوستو، محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کے خاندان میں، خداوند کی فیملی میں خداوند کے شہزادے اور شہزادیاں بنیں اور بلا ڈر کے خداوند کے پاس آئیں، گفتگو کریں، خداوند کا کلام پڑھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں؟ تو اس کا ایک ہی وسیلہ ہے خداوند کی محبت کو قبول کرنا، خداوند کے اس تحفے کو قبول کرنا، اور یہ تحفہ خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی دعا، اقرار کریں کہ آپ گنہگار ہیں، گناہوں سے تو معافی مانگیں، توبہ کریں، اور یہ کہیں خداوند میں نہ صرف توبہ کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اپنی گناہوں کی، مگر میں دعوت کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرا خداوند اور میرا منجی بن۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے صلیب پر موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ بس اتنی سے دعا۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے اس چھوٹے سے پیام سے جو خداوند کے کلام سے تہیہ کیا گیا ہے۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔ دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور۔